السلام علیکم جی، شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے امن، سکون اور سلامتی رہے۔ دودھ میں مینگنیوں والی مثال تو آپ نے سنی ہوگی۔ آپ حکومت پنجاب کی ذرا ڈرامہ بازی دیکھیے، یہ جو کسان کارڈ کے ذریعے سبسڈی دینے کے لیے کسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب ذرا حکومت پنجاب کی سبسڈی اسکیم کی ڈرامے بازی چیک کریں۔ سبسڈی حاصل کرنے کے لیے پہلے بیچارہ کسان زراعت کے دفتر سے جا کر فارم حاصل کرے، پھر لمبردار سے اس کو تصدیق کروائے، پھر کوئی زراعت افیسر ڈھونڈے اس سے تصدیق کرائے، پھر کسان کارڈ اپلائی کرے، کسان کارڈ ملنے کے بعد پھر کوئی نمائندہ HBL کنیکٹ کا ڈھونڈے کہ وہ اس کو کہاں پے ملے گا، اور پھر اس کے پاس جا کر سبسڈی کے لیے دھکے کھائے۔ جی ہاں، یہ دھکے ہی ہیں جو کسان کو دیے جا رہے ہیں۔ جب آپ HBL کنیکٹ کے نمائندے کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، تو حکومت پنجاب تو یہ کہہ رہی ہے، دفتر والے محکمہ والے بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جس ٹائم آپ اپنی کھاد کے یا زرعی ادویات کے ٹوکن لے کر HBL کنیکٹ کے نمائندے کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ نمائندہ اس بات کا پابند ہے کہ فوری طور پر آن دی اسپاٹ آپ کو آپ کی سبسڈی کیش کی صورت میں فراہم کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ ایک ہٹ درمی سمجھیں اس بندے کی، یا سمجھیں کہ ہمارا قانون اس قدر لولا لنگڑا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ جب سبسڈی لینے کے لیے جائیں وہ آپ کے ٹوکن سکین کر لے گا HBL کنیکٹ کا نمائندہ، وہ آپ کا انگوٹھا بھی لگوا لے گا، بایو میٹرک تصدیق کر لے گا، آپ کے سارے ٹوکن لگوا لے گا، اور جب آپ کی سبسڈی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی تو وہاں پر ہی آپ کی سبسڈی وڈرا کروا لے گا آپ کا بایو میٹرک تصدیق کروا کر۔ اور جب آپ اس سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پلیز بھائی ہماری سبسڈی ہمیں یہاں پہ کیش کی صورت میں دے دو جس طرح حکومت کہتی ہے، تو وہ بندہ بولے گا کہ نہیں، یہ سبسڈی آپ کو 1 یا 2 ہفتے کے اندر مل جائے گی۔ جب آپ اس بات کو لے کر دفتر میں جاتے ہیں محکمہ زراعت کے، تو وہاں بھی محکمہ زراعت کے جو دفتر میں نمائندے بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ جی ہاں وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ جب ان سے میں نے پوچھا کہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، جب حکومت کہتی ہے کہ آپ کی سبسڈی کیش کی صورت میں فوراً آپ کو ملے گی، تو ایک نیا جواز پیدا ہو گیا۔ محکمے والوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، وہ بندہ آپ کے پیسے 1-2 ہفتے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ یہ کیا، ہم کی ساری ذمہ داری اپنی حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نظام اس طرح لولا لنگڑا قانون ہے ہمارے پاکستان کا کہ اس پر امپلیمنٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی حکومت سے کروایا جاتا ہے، اور اوپر سے ہماری ہٹ درمی، ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے ہم نے کہ معاشرہ خراب ہے۔ یارا خدا کا خوف کرو، یہ معاشرہ کوئی آسمان سے نہیں اترا، یہ معاشرہ کوئی خود بہت نہیں بن گیا۔ ہم سب اس معاشرے کی اکائیاں ہیں، اور جب کسی اکائی کو ناسور لگتا ہے تو معاشرہ خود بخود بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا را رحم کرو خود پر بھی اور باقی لوگوں پر بھی۔ زمانہ رحم کر میں تھے، تیری تلوار تکھی ہے، میرے پیریں تے چھالے ہیں، تیری رفتار تکھی ہے۔ خدا را خود پر بھی رحم کرو اور دوسرے لوگوں پر بھی، کچھ تو خدا کا خوف کرو یار۔ پھر ہم معاشرے کو گالیاں دیتے ہیں، حکومت کو گالیاں دیتے ہیں۔ اصل میں ہماری ایک اکائی، جب کسی ایک اکائی کو ناسور لگتا ہے، ایک اکائی بگڑتی ہے تو معاشرہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ جب ہم خود سازی پر توجہ دیں گے تو معاشرہ اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ خود سازی پر توجہ دیں اور آسانیاں پیدا کریں دوسروں کے لیے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آخر کسان کو اتنی ذلالت کس لیے؟
یہ ساری جو ضلالت ہے، آپ نے فارم لیا، تصدیق کروایا، نمائندہ ڈھونڈا، ادھر گئے ادھر گئے، سبسڈی لینی ہے تو یہ ساری ضلالتیں کس طرح؟ اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے، میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے، حکومت نے اگر کسان کا کچھ فائدہ کرنا ہی ہے تو پھر ڈائریکٹ کرے۔ ڈائریکٹ کسان کا فائدہ کیوں نہیں حکومت کرتی؟ 1000 روپے جب ڈی اے پی کے بوری پر سبسڈی دے رہی ہے تو پھر ڈائریکٹ ہی اتنی لطیف رقم حکومت اس کمپنی کو دے کر تو کھاد کی قیمت ڈائریکٹ کم کیوں نہیں کروا دیتی؟ کیونکہ اس طرح تو جتنی رقم حکومت نے سبسڈی کے لیے مختص کی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، کسان تک تو پہنچ ہی نہیں رہی، اور اگر 100 میں سے 25% پہنچ بھی رہی ہے تو بہت بڑی ضلالت کے بعد۔ اور اس قدر کسان کو ذلیل کرنے کا جواز کہاں سے آپ ڈھونڈتے ہیں؟ کیا کسان انسان نہیں؟ کیا کسان کی کوئی عزت نہیں کہ اس قدر ذلیل ہو رہا ہے سبسڈی حاصل کرنے کے لیے، جبکہ یہ خود اس کا پیسہ ہے، جب یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام تک پہنچانے کے لیے ہی عوام کو اس قدر ذلیل کر دیا جاتا ہے؟ خدا را اس بات پر توجہ دیں۔ آخر آپ کسان کو کیوں در در کے دھکے کھلانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا را کسان کی عزت بحال کریں۔ اگر آپ واقعہ ہی کسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جتنی بھی کھادوں پر یا ادویات پر آپ نے سبسڈی دی ہے ان کی ڈائریکٹ قیمت کم کر دیں، اور پیسٹی سائیڈ کی کوالٹی پر توجہ دیں، اس کو کنٹرول کریں، اور تمام بڑی فصلوں کی حکومتی سطح پر کم از کم قیمت فکس کریں، ورنہ یہ ڈرامہ بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً ضرورت نہیں۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ اس سے آپ کے ووٹ بینک میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ دودھ دیں لیکن اس میں مینگنیاں ڈال کر خراب مت کریں۔ آپ نے مثال سنی ہوگی دودھ میں مینگنیوں والی، اس لیے حکومت پنجاب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دودھ ضرور دیں لیکن اس میں مینگنیاں ڈال کر اس کو خراب مت کریں۔ ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نون لیگ کے دور میں کھادوں کی کم قیمت کی تعریف کرتے کسان آج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ حکومت اوچھے ہتھ گنڈے استعمال کرنے کی بجائے ڈائریکٹ کسان کو فائدہ پہنچائے تو آپ کی بھی ضرور تعریف ہوگی، لیکن غلط طریقہ کار سے نہ تو حکومت کو کوئی کریڈٹ مل رہا ہے، نہ ہی کسان تک پوری سبسڈی پہنچ رہی ہے۔ جلد از جلد اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو گندم کی فصل شدید بحران کا شکار ہو جائے گی، جس سے پھر حکومت کو کثیر زر مبادلہ استعمال کر کے باہر سے مہنگی کنک منگوانا پڑے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ابھی سے اس چیز کی پلاننگ کرے اور ڈی اے پی کی قیمتوں کو کم کرے۔ خدا را آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں ڈی اے پی کی قیمت ابھی گندم کی بوائی شروع نہیں ہوئی تو کس حد تک 7000 روپے کی بوری مل رہی ہے۔ کاشتکار زمیندار کیا کرے گا؟ آپ نے 200-400 روپے گندم کا ریٹ تو بڑھا دیا ہے، لیکن 200-400 کی نسبت ڈی اے پی کی بوری کا ریٹ کس قدر بڑا ہے؟ ذرا اس بات کا بھی اندازہ ہے آپ کو؟ آپ فیکٹ اینڈ فگر کو دیکھیں، صرف ایک چیز کا ایک دن کا رٹا نہ لگائیں کہ ہم نے ایک طرف ہی چل نکلنا ہے۔ خدا را سب فیکٹ اینڈ فگر دے کر پھر اندازہ لگائیں، پھر فصل کا ریٹ منتخب کریں، پھر فصل کا ریٹ فکس کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا خرچہ کیا ہے، لاگت کیا ہے، بچت کیا ہے، کسان کو کیا مل رہا ہے۔ جب کسان کو کچھ نہیں دیا جاتا، فصلیں بحران کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر ہماری حکومت اتنا کثیر زر مبادلہ استعمال کر کے خرچ کر کے باہر سے مہنگی فصلیں مہنگی اجناس منگواتی ہے، تو کیا اس سے بہتر نہیں اپنے ہی کسان کو سبسڈی دے کر بہترین فصل حاصل کی جائے، اپنے ہی ملک سے اپنے کسان کو خوشحال کیا جائے۔ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اور میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، خاص کر میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ایوان بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے نیچے پیستی ہوئی عوام کو دیکھ سکیں، کسان کا حال دیکھ سکیں اور فیکٹ اینڈ فگر کو کلیئر کر سکیں کہ فصل کے ریٹ کیا ہے اور اس پر آنے والی لاگت کیا ہے۔
کھادوں کے ادویات کے ریٹ کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، اور ہماری گندم کی کوالٹی کیا ہے، اور باہر سے جو مہنگے داموں گندم خریدی جا رہی ہے، باقی اجناس خریدی جا رہی ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کا ریٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گا اجازت، میری دعا ہے آپ ہنستے بستے شاد اور آباد رہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔